میرا نام ظفر ہے، ماچل سے بول رہا ہوں جی ظفر بھائی، مجھے تقریباً 20-25 سال ہو گئے مجھے پتہ چلا، کیونکہ میری کڈنی میں نا درد ہوتا تھا اور مجھے پتہ چلا کہ میری کڈنی میں ایک سسٹ ہے. اچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کبھی مطلب کہ نارملی ہوتی ہے، لوگوں کو اکثر ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن مجھے درد رہتا تھا ہلکا ہلکا کبھی کبھی نا لیفٹ سائڈ پہ کڈنی میں. اس کے ساتھ مجھے کچھ دیر بعد یہ پتا چلا کہ مجھے، کیونکہ جوڑوں میں نا میرے درد شروع ہوا، ایک گھٹنے میں شروع ہوا پہلے بائیں ٹانگ میں. اچھا، تو جب وہ سارا اس کا کروایا، پتہ کروایا ڈاکٹر سے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو تو یورک ایسڈ بھی آپ کا ہائی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو یورک ایسڈ کی وجہ سے یہ جوڑوں میں درد رہتا ہے آپ کو. تو ایک دفعہ میں پاکستان گیا تو انہوں نے مجھے ایک ٹیبلٹ زائلورک دے دی، کہتے ہیں یہ 100 ملی گرام یہ کھاؤ اور یہ چیزیں کھاؤ، یہ نہ کھاؤ. تو دوائیوں کو میں یہ ایلوپیتھک جو دوائی ہے ان کو میں اوائڈ کرتا ہوں شروع سے ہی، میں نہیں کھاتا. ٹرائی میں کرتا ہوں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے ظفر بھائی؟ جی عمر کتنی ہے آپ کی؟ میں 51 ہوں جی. 51 ہے. اچھا، آپ پروگرام دیکھیں، میں سمجھ گیا. اصل میں یورک ایسڈ ہی کی وجہ سے ساری پرابلم آ رہی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یورک ایسڈ آپ کا کیسے کم ہو سکتا ہے اور اس کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، یورک ایسڈ کی پرابلم ہے. دیکھیں یورک ایسڈ جو ہے اس ملک کے اندر خاص طور پر ہماری ایکسرسائز نہیں ہے، ہمارے جسم کا پسینہ، ہمارے مسام بند ہوتے ہیں، پسینہ نہیں آتا. اور جب پسینہ بھی نہیں آتا، ہم کیا کھا رہے ہیں؟ ریڈ میٹ کھا رہے ہیں، ہم فش کھا رہے ہیں، ہم انڈے کھا رہے ہیں، ہم باقی جتنی جنک فوڈ کھا رہے ہیں، ساری چیزیں کھا رہے ہیں. اب پسینہ بھی نہیں آ رہا، جسم کے مسام بھی بند ہیں. تو اب یہ اندر یورک ایسڈ جو ہے کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھاتا ہے. یا تو ہڈیوں میں اثر دکھا دیتا ہے، یا معدے پہ اثر دکھا دیتا ہے، یا کڈنی پہ اثر دکھا دیتا ہے. کہیں نہ کہیں یورک ایسڈ جو ہے اپنے اثرات دکھا دیتا ہے. یورک ایسڈ کو کم کرنے کے لیے جن کو بھی یورک ایسڈ ہے، ایک تو جب یورک ایسڈ بڑھ جائے تو جیسے گاؤٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے اکثروں کو، تو یورک ایسڈ کی اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ رات کو مولی جو ہے، مولی جو ہے رات کو نیمبو جو ہے اس کو کاٹ کے پھاڑیاں کر لیں اور اس پہ نیمبو ڈالیں. صبح نہار منہ یہ مولی کھائیں. یہ آپ کا یہ جو ہے یہ نیمبو والی یہ جو مولی ہے، یہ آپ کے یورک ایسڈ کو کم کرے گی. دوسرا کام، جن کا یورک ایسڈ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، دوسرا یہ کریں کہ رات کو میتھی دانہ گیلا کریں اور صبح جو ہے میتھی دانہ 2 کھانے کے چمچے گیلے کر لیں اور صبح جو ہے وہ میتھی دانہ بھی کھا لیں. اور میتھی دانے کے اثرات جو ہے کم سے کم بھی 40 ڈیز کے بعد آپ کو صحیح طور پر سامنے آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دن میں جتنا ہو سکے یعنی کہ کم سے کم بھی آپ جو ہے پودینے کا کعوہ، پودینے کے اندر جو ہے ایک ٹی اسپون جو ہے کولونجی کا تیل ڈال دیں، اسے استعمال کریں. اور لال میٹ یہ چھوڑ دیں، پروٹین والی جتنی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، انڈا چھوڑ دیں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی یورک ایسڈ کی تکلیف کو دور کر دیں گے. اور اگر یورک ایسڈ ابھی بڑھنا شروع ہوا ہے تو اس کی جو ہے اس کی ایکسرسائز کریں. پسینہ جسم میں جتنا نکلے گا تو انشاءاللہ یورک ایسڈ کی تکلیف دور ہو جائے گی. اور خاص طور پر اگر پاکستان جا سکتے ہیں یا کسی گرم کنٹری کے اندر، وہاں جا کر خوب پسینہ لیں تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. سبحان اللہ، دیکھیں پسینہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے.